اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ہوا وہ، مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اسی کی طرف، فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، الخیرات خیر کہتے ہیں نیکی کو، تو الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یأتی بکم اللہ یأتی تو لے آئے گا، بکم اللہ تم کو اللہ، جمیعاً سب کو، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کلی ہر ایک، شیء چیز پر، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے اور وہ اسی کی طرف منہ پھیرنے والا ہے، پس تم آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو اللہ تم کو لے آئے گا سب کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک چھوٹی سی بات سے ہٹا کر مین مقصد کی طرف لا رہے ہیں۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو قبلے کی تبدیل ہونے کے بعد یہود اور منافقین نے مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی اعتراضات کی بوچھار شروع ہوئی تو جو سادہ لوگ مسلمان تھے انہیں ان مکر و فریب کی سمجھ نہیں آئی، لہٰذا کچھ لوگوں نے اسلام سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی، اور یہ وہ طریقہ تھا جس کی وجہ سے یہود کو اور منافقین کو موقع مل گیا اسلام کو ٹونٹ کرنے کا اور اسلام پہ بات کرنے کا۔ قرآن ان سب کے جواب میں ایک بات کہہ رہا ہے کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، مسلمانوں سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری سب کے لیے ایک ایک سمت ہے جو عبادت کی وجہ سے مقرر کی گئی، یہودیوں کا اپنا قبلہ، نصارہ کا اپنا قبلہ، جب سب کا اپنا قبلہ ہے تو مسلمانوں کا بھی قبلہ اگر بدل گیا تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا اللہ نے صاف کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ اب ہم نے تمہارے لیے سمت کو متعین کر دیا، یعنی بیت اللہ، اب سمت پہ الجھنے کے بجائے کرو کیا، فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں آگے چڑھو، آگے بڑھو۔ ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن۔ جب آپ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز سٹارٹ کی اور نماز پڑھی۔ اب نماز کا ایک ایک رکن، نماز کا آپ کا قبلے کی طرف منہ کرنا، کھڑے ہونا، نماز کو ادا کرنا، فرائض، سنت، نوافل، یہ سب آپ نے ادا کیے، تو اس میں ایک تو ہے ظاہر کہ ہم سارا کچھ ریگولر جو ہے روٹین کے مطابق ادا کر رہے ہیں، اس کا جو مین ہے باطن ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع کتنا تھا، نماز میں آپ کی اللہ کی طرف حاضری کتنی تھی، نماز کے دوران آپ میں رکت کتنی طاری ہوئی، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے،
فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو، ایسے نماز ادا کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب کام تو ایک ہی ہے لیکن اس کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. انسان کو نماز میں احساس ہو کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہے اور اس کا جو حاضری کا انداز ہے وہ ظاہر کرے کہ واقعی وہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر کی گئی جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. ہر ایک کو ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے، ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ ڈائریکشن ہے. لہٰذا آپ نے اوروں کے اعتراضات پہ بات نہیں کرنی. امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس موضوع پر زیادہ الجھیں. اصل مقصد ہے زندگی، اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، زندگی کا اصل مقصد ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. الجھنا ہے تو نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ، کیونکہ نیکی کرنا مشکل ہے. نیکی کرتے ہوئے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے. نیکی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے. نیکی کے لیے کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور نیکی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام اہل کتاب اور منافقین کے بس کا نہیں ہے. اٹھ کے ٹھنڈ میں سردی میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے اور نماز ادا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. وہی کرے گا جس کے لیے آسانی ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا. وہی ان حقیقی امور کو ادا کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. اگر غیر ضروری چیزوں کو اہمیت دو گے تو پھر تم دین کے اصل مقصد سے ہٹ جاؤ گے. اب دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ہمیں سکھا رہے ہیں اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ایک جگہ اکٹھا فرمائیں گے تو وہاں نیکیاں دیکھی جائیں گی، وہاں قبلہ نہیں دیکھا جائے گا. اگر کسی کا قبلہ درست ہوگا لیکن نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس صورت میں جو قبلے کی حقانیت ہے وہ اسے فائدہ نہیں دے گی. قبلہ تو اللہ نے ایک حکم دیا اور اس کی تبدیلی کا حکم ایک دفعہ نہیں کئی بار آیا. ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ، پھر بیت المقدس قبلہ بنا، آج پھر خانہ کعبہ قبلہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تعمیر کیا، وہ حقیقت میں ملت ابراہیمی کا چونکہ علمبردار تھا، لہٰذا نسل اسماعیل کا قبلہ تو اسی نے بننا تھا. نسل اسماعیل کے جو نبی ہیں ان کا قبلہ حقیقی طور پہ وہی ہوگا. یہ تو سمجھنے والی بات ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ مشکل چیز نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ. لیکن قبلہ خالی قبلہ ہونا کافی نہیں، مین چیز ہے ہدایت. ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہر قوم چونکہ ایک قبلے کو مانتی ہے، لہٰذا کرنا کیا ہے؟ مین کام یہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹاپک کو ہم سورہ المائدہ میں بھی پڑھیں گے. وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کلیئر بتا دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے ایک دستور اور ایک طریقہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو اللہ البتہ بنا دیتا تمہیں امۃ واحدہ، ایک ہی امت. ولیکن، اور لیکن، یہ کیوں کیا اللہ نے؟ لیبلوکم، اللہ تاکہ آزمائے تمہیں، فیما آتاکم، اس کتاب میں جو اس نے تمہیں دی ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح سے اللہ بنا سکتا تھا، اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. تو وہاں پر بھی یہی الفاظ آتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ کیوں؟ الاللہ مرجعکم جمیعا، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا، بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، پھر وہ بتا دے گا کہ کون صحیح اور کون غلط۔ اب دیکھیں نا، انسان کا جسم مختلف، ہر انسان کی رنگت مختلف، ہر انسان کی حیت مختلف، کسی کی آنکھوں کا کلر اور ہے، کسی کے بالوں کا کلر اور ہے، انسانوں کے جسم مختلف، انسانوں کے دماغ مختلف، انسانوں کے محل وقوع کے حساب سے کھانے مختلف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا انسانوں کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اس پوری دنیا میں موجود ہے، اور اس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کی قدرت کی نشانیوں سے بھی اسے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی زمین میں ہمیں جمع کرے گا، اور جب جمع کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون صحیح اور کون غلط، لیکن ہمیں ایک ڈائریکشن دے کے حکم کیا دیا گیا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اس پورشن کو نا آپ نے اپنے قرآن پاک میں ہائی لائٹ کرنا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ یہ جو لفظ ہے نا خیرات کا، خیرات وہ نیکی ہوتی ہے کہ جو اپنے انجام تک پہنچ جائے، ایسی نیکی جو اینڈ تک پہنچے، وہ کام جس میں کسی کا بھلا ہو، وہ نیکی، وہ خیر۔ تو ذرا اب اس پہ بھی بات کرتے ہیں، پہلے ہم ایک دفعہ آیت کا کنکلوژن کر لیں کہ ہمارے لیے حکم کیا دیا گیا اس آیت میں۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ضروری، انسان کے لیے سب سے اولین اہم ترین چیز کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ جس رخ کا کہے اس رخ پہ مڑ جائے، اللہ جہاں جھکنے کا کہے وہاں جھک جائے، جہاں اللہ کہے رک جاؤ وہاں رک جائے، جہاں اللہ نے اجازت دی وہاں کھل کے وہ کام کرے جہاں اللہ نے اجازت دی، لیکن جب روک دیا تو رک جائے۔ غرور اور تکبر میں اگر ہم مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ پھر ابلیس کی صفت آ جائے گی۔ ہم اس طرح اگر ہم نیکیوں پہ فوکس کرنے کے بجائے صرف اور صرف اختلافات پہ بات کریں گے، ہم صرف یہاں کیا ہوا ہے اس آیت میں، اللہ نے قبلہ بدلنے کا حکم دیا تو انسانوں کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی اتباع کریں، اللہ کے حکم کی اتباع کرتے جاتے تو نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، لیکن انسانوں نے کیا کیا، یہود نے، منافقین نے، انہوں نے اسی پر حجتیں اور بہانے اور چیزیں کام شروع کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فوکس کروایا ایک پورشن پہ کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت لے کر جاؤ، کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھو گے تو خیر کے دروازے کھلیں گے، اور جب نیکیوں کے کام اور خیر کے کام کرو گے تو نیکیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کہیں بھی نہیں رکے گا۔ اگر ہم بات کریں نا صرف نیکیوں میں سبقت لے جانے والی، تو ذرا اپنے لیے ایک اسائنمنٹ بنائیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پر میں کیسے عمل کروں گی، میں کیسے اس پر عمل کر سکتی ہوں، میں کیسے اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہوں۔ اس ایک جملے میں اور اگلے جملے، یہ دو پورشن آ گئے نا، اس میں اتنا پیارا ایک خلا ہے، اور ایسا خلا کہ اگر کوئی، ہم جب پڑھتے ہیں قرآن پاک تو اتنے پیارے انداز میں سے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں الگ کر دیں کہ جو نماز پڑھے گا آخرکار اسے اپنا منہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، کسی نہ کسی طرف تو وہ رخ کرے گا، وہ جس بھی سمت میں موڑے گا۔ حقیقی چیز کیا ہے کہ وہ خاص سمت میں موڑنا حقیقت نہیں ہے، حقیقی چیز ہے نماز کی توجہ، کہ جو شخص اٹھا اس نے نماز ادا کی، اسے فکر تھی آخرت کی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس فکر کی طرف توجہ دلائی، ہمیں اخلاق کی طرف توجہ دلائی، اور ہمیں نیکیوں میں بڑھنے چڑھنے کی طرف توجہ دلائی۔ جو صحابہ کرام تھے اگر ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہم سیرت میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے سبقت لے جایا کرتے تھے، صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ حرص کرتا تھا، مجھے ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں۔ تو ابو بکر ایک دفعہ ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو میں آدھے گھر کا سامان لے گیا، اور کہتے ہیں میں خوشی خوشی گیا کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، اور جب پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق تو سارے کا سارا سامان گھر کا لے آئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس
اس کا رسول کافی ہیں۔ کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے؟ کیا میرا ایمان ایسا ہے؟ آپ لکھیں اپنے پاس یہ کوشچن کہ میں نیکیوں میں اتنی سبقت لے جاؤں۔ ہم تو ایک کلاس لیتے ہیں تو دوسری کلاس لینے کو دل نہیں کرتا، ایک دن نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو دوسرے دن قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، جی ٹائم نہیں ملا۔ ہم تو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں اور باقی 11 مہینے قرآن پاک الماریوں میں ہی پڑا رہتا ہے اور اس پہ دھول مٹی اتنی جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور جو ڈیلی کے اذکار ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے فکس صورتیں رکھی ہوئی ہیں، بس سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ مزمل پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لی اور چلو دیٹس اٹ، وہ سمجھتے ہیں کافی ہو گیا۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے رمضان کے علاوہ ریگولر قرآن پڑھنے کی؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دیں؟ ہم میں سے جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا، ہمت کرے گا، تو ہم دوڑ لگائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم جتنی بھی دوڑ لگا لیں، ہم کامیاب ہوں یا ناکام، ہم اپنی ہمت کے مطابق کوشش کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں اکٹھا کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھیں گے۔ ہم نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات کی تھی کہ جس طرح ایک لائق بچہ ہے اور ایک نالائق بچہ ہے، دونوں کے رزلٹ سے اس کے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کے ٹیچر بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک نالائق بچہ 60% لے کر پاس ہوتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن آ گئی، اور ٹیچر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اتنا نالائق بچہ تھا چلو پاس تو ہو گیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک لائق بچہ ہوتا ہے، ایک پوزیشن ہولڈر، ایک ذہین بچہ۔ اگر ایک ذہین بچہ محنت کرتا ہے اور وہ ٹاپرز کی لسٹ میں آتا ہے تب ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ذہین بچہ بھی 60% یا 70% مارکس لے کے پاس ہوگا تو والدین کو وہ خوشی یا ٹیچرز کو وہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل زیادہ تھا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ کر سکتا تھا، اس نے کام کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے اپنا فل 100% دینے کی۔ اگر ہم اپنا 100% دیں گے تو انشاءاللہ ہم جہاں کہیں بھی پہنچے یا ہماری محنت جہاں کہیں بھی پہنچی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ میری خالہ کی بیٹی ہیں، ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی، ہم نے اکٹھا کورس کیا تھا اور 2005 میں ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد سٹل وہ پڑھا رہی تھیں، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی، آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کا جو چل رہا تھا ترجمہ تفسیر کی کلاس، ان کے 16 پارے ہو چکے تھے، تو ان کی ساری اسٹوڈنٹس بھی آئیں، ٹیچرز بھی آئیں ان کی جنازے کے لیے، تو انہوں نے تو ایک سسٹم شروع کیا اور وہ اس کو کرواتے کرواتے ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، ان کا وہ جو تعلیم القرآن وہ کروا رہی تھیں وہ مکمل نہیں ہوا، لیکن جو انہوں نے کیا انہوں نے اپنے حساب سے بہت اچھا کیا۔ تو وہ جس سٹیج پہ ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے بہت کم زندگی پائی لیکن اس زندگی میں انہوں نے اپنا 100% پوٹینشیل دیا، بچیاں بھی تھیں، گھر بھی تھا، ہسبینڈ بھی، سب کچھ، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بہت اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر زندگی شارٹ دیں گے اور اس شارٹ زندگی کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت لمبی زندگی دی اور اس لمبی زندگی کا ہم نے 2% یا 3% بھی عبادات میں نہیں گزارا تو پھر قیامت کے دن ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ لہٰذا فوکس کرنا ہے قبلے کی تبدیلی پر نہیں، فوکس سمت پہ نہیں کرنا، فوکس جھگڑے پہ نہیں کرنا۔ اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جھگڑا کن باتوں پہ کیا جاتا ہے کہ تم نے رفع الیدین کیا اور نہیں کیا، یا نماز میں اونچی آمین کہی یا آہستہ آمین کہی، یا ہاتھ اوپر باندھے یا نیچے باندھے، یہی ہماری جو ہے وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ ہماری ڈسکشنز یہ نہیں ہوتی کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا تمہاری نماز ریگولر ہے یا نہیں ہے، تمہاری نماز کم دعاؤں والی ہے یا زیادہ، ڈزنٹ میٹر، آپ نے نماز کم دعاؤں کے ساتھ پڑھی یا زیادہ کے ساتھ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیتیں جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاؤنٹ کریں گے آپ کی 100% اٹینڈنس کو، اگر اٹینڈنس پوری ہے تو کمی کوتاہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن دے دی، اب اللہ نے کہا چلو دوڑ لگا دو، فاستبقوا الخیرات، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اور شروع ہو جو نیکیاں کرنے میں، مواقع ڈھونڈو، ڈھونڈو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ آپ میں سے ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ہمت دی، ہمیں ضرورت ہے اپنی ان صلاحیتوں کو نکالنے کی۔ میری
میری بہت سی ایڈمنس بہت اچھا کام کرتی ہیں، اور مجھے کبھی کبھی ان پہ اتنا پیار آتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میرا کتنا زیادہ بوجھ انہوں نے کم کیا ہوا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور کام سارے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے مدد کے لیے مواقع ہمیں دیتے ہیں۔ گروپس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں میں سے 2 3 لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم سب کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ میں اپنے ٹائم کا کتنا حصہ دین کے لیے دے سکتی ہوں، نیکیوں کے لیے دے سکتی ہوں، نیکی پھیلانے کے لیے دے سکتی ہوں، یا پھر نیکی کرنے کے لیے دے سکتی ہوں۔ ہم اگر اپنا اپنا حساب خود لگا لیں، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہمیں بہترین ضابطوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں رسمی ضابطوں میں تنازعات نہیں کرنے، ہمیں جھگڑے نہیں کرنے، ہمیں فوکس کرنا ہے دین پھیلانے کے لیے۔ اگر آپ فاستبقوا الخیرات پہ بات کرنا شروع کریں تو جتنا مرضی ٹائم لگا لیں یہ ٹاپک ختم نہیں ہوتا۔ نیکیوں میں سبقت کیسے لے کے جائیں گے؟ کون سا ایسا طریقہ؟ کوئی ناراض ہے آپ خود راضی کر لیں، کوئی نہیں بولتا خود سلام کر لیں۔ آپ نے نمازیں پڑھی، فرائض پڑھتے ہیں، نوافل شروع کر دیں۔ نوافل پڑھتی ہیں، اشراق، چاش، تہجد، ان چیزوں پہ فوکس کریں۔ آپ نے نماز سیکھ لی، دعائیں سیکھیں، دعائیں آ گئیں، صبح و شام کے اذکار سیکھیں، وہ آگے قرآن پورا کریں، قرآن تجوید سے سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تجوید سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے، حدیث سیکھیں، سیرت سیکھیں، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جڑی ہے، جس سے ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام جڑا ہے، ہم نے ہر اس چیز پہ فوکس کرنا ہے۔ ہم کریں گے تو ہمارے لیے نیکیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم ایک گول بنا لیں گے کہ ہم نے کرنا ہے، تو پھر ایک ایسی یہ ریس ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور علم ایک ایسا سمندر ہے جس میں اگر آپ جتنے مرضی ہوتے لگا لیں، آپ کو ہر دفعہ قرآن کی آیت ایک نئی سبق دے کے جائے گی۔ تو کوشش کرنی ہے نیکیوں کے مواقع ڈھونڈنے کی۔ ڈھونڈے میں کیا کر سکتی ہوں؟ رمضان المبارک قریب ہے، ڈھونڈیں، اپنے لیے جگہیں بنائیں، ارد گرد دیکھیں کہاں کہاں دورہ قرآن ہو رہا ہے، جہاں دورہ قرآن ہو رہا ہے وہاں جائیں، اپنے گھروں میں جگہ بنائیں دورہ قرآن کے لیے، اپنے گھروں کو دین کے لیے کھولیں، اپنے گھروں کو اسلام کے لیے کھولیں۔ اگر آپ کے گھر میں اللہ کا دین پڑھا جائے گا، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، اللہ اس گھر کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے لیے دروازے کھول دیں گے، برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، رزق بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ بس ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں کو بڑا کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے نیکیوں میں دوڑ لگانے کی۔ ہم چلتے ہیں، بس ہم دوڑ صرف لگاتے ہیں تو برقع پہن کے یا چادر کر کے بازار کی، ہم دوڑ لگاتے ہیں تو صرف اچھے کھانے کی، یا اگر آپ کو شادی حال میں پہنچے ہیں اور وہاں کھانے کی دوڑ ہے، ہم ایسی دوڑوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے کپڑے سب سے اچھے ہوں، ہمارا کھانا سب سے اچھا ہو، میرے جوتے سب سے اچھے ہوں، ہم دوڑ نیکیوں کی طرف نہیں لگاتے۔ ہمیں ضرورت ہے نیکیوں کی طرف دوڑنے کی، کیونکہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ہر نیکی میں دوڑ لگائیں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم جہاں بھی ہوں گے وہ لے آئے گا، ہماری نیکی جہاں کہیں ہوگی وہ لے آئے گا، چاہے اس نیکی سے کسی کو فائدہ پہنچا یا نہ پہنچا۔ یہ جو ہے نا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ ہمیں تو لائے گا ہی لائے گا، ہمارے اعمال کو بھی لائے گا، ہمارے قدموں کی چاپ جہاں تک جائے گی، ہمارے قدموں سے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ہمارے لیے جمع کریں گے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا۔ جو لوگ سورہ ال عمران کا آخری رکوع حفظ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے جن جن لوگوں نے اس میں ترجمہ پڑھ لیا ہے، آپ کو یاد ہوگا اس میں بہت پیارے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے پکارنے والے کی پکار کو قبول کر لیا، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کرتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کی بھی نیکی ضائع نہیں کروں گا، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا تم
میں سے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کی ساریاں نیکی لے آئیں گے، ہمیں بھی جمع کریں گے، ہمارے اعمال کو بھی جمع کریں گے، ہماری نیکیوں کو بھی جمع کریں گے، اور اس دن پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ میں نے یہ وقت فلاں کام میں کیوں لگایا تھا، یہ وقت میں نے اللہ کے لیے کیوں نہیں لگایا۔ اس دن افسوس ہوگا میں نے کیوں نہیں وہ نیک کام کر لیے جس کے لیے مجھے بلایا جاتا تھا، کیوں نہیں میں بیان سننے چلی گئی یا درس سننے چلی گئی، کیوں نہ میں نے اپنے قرآن کو ٹھیک کیا یا نماز کو ٹھیک کیا۔ تو اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ضروری یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں سنبھل جائیں، ہم اس دنیا میں اپنے ان ڈگمگاتے قدموں کو روک لیں، اور ہم کوشش کریں دین پہ چلنے کی، ہم کوشش کریں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں خیرات کے اور نیکیوں کے کاموں میں جانے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکی کے بہترین کام کرنے والا بنائے، ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنائے، ہمیں سابقون الاولون میں بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کی یہ نیکیوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن